السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی استانی۔ میرا نام ہے سائمہ یعقوب اور آج ہم کاروانی اردو میں سبق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 6 نکالیے۔ سبق کا نام ہے سارے کام کون کر جاتا تھا۔ جی، صفحہ نمبر 6 نیا سبق ہے کاروان اردو میں۔ صفحہ نمبر 6 سارے کام کون کر جاتا تھا۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ مدینے کے قریب ایک اندھی بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو اندھی تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ راز جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلی رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی، پھر مٹکوں میں پانی بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ جی بچے، تو آپ نے سبق پڑھا سارے کام کون کر جاتا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام
جو تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کے طریقوں کو فالو کرتے تھے، ان کے طریقوں پر چلتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک معمولی سا عام سا انسان سمجھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، یا میں تو خلیفہ وقت ہوں، یا میرے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے تو میں یہ چھوٹے کام یا کسی کی مدد کیوں کروں۔ نہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے یہی سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کی مشکل میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو غریب کی مدد کرنی چاہیے، بے بس کی، لاچار کی مدد کرنی چاہیے۔ تو کبھی بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بڑھ کر اور برتر اور بہتر نہ سمجھا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک عام سا انسان سمجھا۔ اس سبق میں آپ پڑھ چکے ہوں کہ جب ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت ضعیف تھی، بہت کمزور تھی، بے بس تھی، لاچار تھی، وہ اندھی بھی تھی، اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کے گھر کا کام کرتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح اس گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے، تو ہر روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے، اس کے گھر کا سارا کام کرتے، اس کے گھر میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ ساری بازار سے لے کر آتے۔ اس بڑھیا کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح کچھ وقت تک چلتا رہا، لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس بڑھیا کے گھر کا سارا کام ہو چکا ہوتا ہے، مٹکوں میں پانی بھی ہوتا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، گھر بھی صاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیا بات ہے، مجھ سے پہلے کون آیا جس نے یہ سارا کام کیا، جس نے یہ سارا گھر صاف کیا، گھر کی ضرورت کی چیزیں بھی ساری رکھی۔ اسی طرح دوسرے بھی دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، آخر میں حضرت عمر فاروق نے ایک رات چھپ کر دیکھنا چاہا کہ مجھ سے پہلے کون آتا ہے اور اس بڑھیا کے گھر کا سارا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے کے ساتھ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہونے لگتی ہے تو ایک سانپ چپکے سے گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں، مطلب وہ رات کے اندھیرے میں گھر جا کر سارا کام کر لیتے ہیں، پانی بھر لیتے ہیں مٹکوں میں، بازار سے گھر کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں، گھر میں رکھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح گھر میں جھاڑو پوچھا بھی لگا لیتے ہیں۔ جب صبح ہونے کو ہوتی ہے تو وہ آدمی سارے کام کر کے خاموشی سے نکلنے لگتا ہے۔ جب نکلنے لگتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہ سارا گھر کا کام کر کر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو ایک شخص بڑھیا کے گھر سے نکلتا ہے اور سارا کام کر کے جانے لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مطلب اس وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک ایسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ بنایا تھا، لوگوں کی مسائل سننے کے لیے، مطلب اس کو ایک عہدہ دیا گیا تھا،
لیکن اس کو غرور نہیں تھا، اس میں تکبر نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ میں تو خلیفہ وقت ہوں، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا زیب نہیں دیتا تھا، بلکہ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام میں نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان سے سیکھا تھا کہ وہ دنیا کے بادشاہ تھے، اللہ نے یہ دنیا ان کے صدقے میں بنائی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، برتر نہیں سمجھا، بہتر نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک معمولی سا عام سا انسان کہا اور سمجھا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ وہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی، امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی دنیا کے گھر کا سارا کام کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کام تو میں کرتا تھا، اب آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں اس گڑیا کے گھر کا کام کرتا ہوں تو اس وقت میں امیر المومنین نہیں ہوتا ہوں، بلکہ اس وقت میں ایک عام سا آپ انسان ہوتا ہوں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے مشکل وقت میں۔ تو اسی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ خلیفہ، اور جب میں خلیفہ بنا تو میری یہ ذمہ داری بنی